بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج منگل ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرانا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ایک بات بس جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو میں ہمیشہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس پر مجھے بھی فخر ہے اور ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے دنیا میں ایک ایسی انرجی کو متعارف کرایا ہے جسے موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہا جاتا ہے، جو ہے سمدھا ہیلنگ انرجی۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہمارے ملک سے ہے، پاکستان سے ہے، اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب پوری دنیا میں اس حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس سمدھا ہیلنگ انرجی کی، اور ساتھ ہی اسی حوالے سے جو خطاب دیا ہے وہ پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ جو بات ہمیشہ کہنا ہوتا ہوں، بہت شکریہ آپ یہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیے آپ قابل فخر ہیں، بہت شکریہ، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اس لیے بڑی کہ یہ محبت اس معاشرے کے ساتھ ہے، محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ لوگ ایسا ہے کہ عوام لوگ ایسے بھی گلہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں یا پریزیڈنسی یا کسی اور سے گلہ کرتے ہیں، لیکن عوام ہی ایسے ہے۔ کچھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ انسان کی جو صلاحیت ہے جو اللہ نے دی ہے وہ ان کو تشویق نہیں کرتے اور نہیں بڑھاتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اویئرنیس نیچے ہماری ٹیچنگ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ عجیب غریب چیزوں میں انوالو ہوتی ہے، صحیح، اور چھوٹی بوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، رونا دھونا، بڑی عجیب سے کیفیت ٹیچرز کی ہوتی ہے۔ تو بچے کیا سیکھیں گے؟ صحیح، اہمیت ایک شخصیت، ایک شخص کا جو جنہوں نے بہت کچھ کیے ہے، کون ریسرچ کریں گے اس پہ، کون بتائیں گے؟ تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ چلو اگر ایک انسان تھوڑا بہت کچھ کرے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اپریشیٹ کرنے کا میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس کے حوالے سے بھی، سائیکلوجی کے حوالے سے بھی، یعنی علم کے حوالے سے میں بتاؤں جی، کہ علم کے حوالے سے آپ ادرس کو تشویق کرو، دوسروں کو اور بڑھا دو تاکہ ان کے اور زیادہ وہ صلاحیت ہے بڑھ جائیں، درحال کہ آپ اس پہ یا مقصد کہیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے، تحقیق کریں، اس پہ ریسرچ کریں۔ دنیا نے جو ترقی کی ہے اور جو لوگ کامیاب لوگ ہیں ان کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں، علم جہاں بھی ہو سیکھتے ہیں، جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ یہاں تو ہر طرح کے لوگ خوف کے شکار ہیں، ہر طرح کے ایک بزدلی کا ماحول بن چکے ہیں کہ ہر طرح کے ہم شکار ہے اس چیزوں کا۔ لا علمی کا ایک ہے کہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا۔ ایک جو ہے نا اندر لوگوں کے ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، کچھ کر نہیں پاتے اس خوف، اس ڈر کی وجہ سے۔ بلکہ میں تو اس حد تک یہ بات کہوں گا کہ یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں، جی، خاموشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جی، مزے کی بات جو ہے، بلکہ مزہ شاید میں نے غلط یوز کیا، جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ اس سے بھی دور رہتے ہیں، دین سے بھی دور رہتے ہیں، مذہب سے بھی دور رہتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، روٹین ورک ہوا، شام تک آئے، شادی کی، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کب پیدا ہوا اور کب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن آپ جیسے لوگ
جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں. پھر یقیناً آپ نے سوچا ہوگا وہ کیسے کی جائے, وہ طریقے آپ نے سوچے, غور کیا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, غور کرو, فکر کرو. تو پھر اللہ نے آپ کو آج یہ عزت دی, یہ مقام دیا, تو یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گمنامی کی زندگی میں پیدا ہوئے, گمنامی کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کروڑوں لوگ ایسے چلے گئے. چند لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا, جس میں ایک آپ بھی شامل ہیں. بالکل صحیح. نام تو بہت سارے لوگوں کے سکندر صاحب ہوتے ہیں جی, نام ایک سیاسی آدمی چلے جاتے ہیں. نہیں, اچھا برا نام بھی ہوتا ہے نا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اور سیاست میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ بھی مقصد کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے آپ کو 80% سیاست کے لیے نیگیٹو لوگ سوچتے ہیں. کچھ اور کام کرے, ایک اچھا بزنس مین تو مر گیا, ختم ہو گیا, نام مٹ جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ نام رہتا ہی نہیں ہے. ایک بڑا عہدے والا آدمی تھا اور بہت ایسا تھا ویسا تھا اور چلا گیا دنیا سے, تو وہ دلوں میں نہیں رہتے ہیں, بھول جاتے ہیں انسان. لیکن الحمدللہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے, جس طرح آپ جیسے لوگوں نے مجھے تشویق کی ہے, مجھے موٹیویشن دی ہے, اور مجھے وہ طاقت اور زیادہ بڑھ گئی میرے اندر. میں نے ایک ایسا کام کیا دنیا میں جو بالکل ایک یونیک کام کیا. میں نے دنیا کو ایک نیا تاریخ کا رخ جو الٹرنیٹیو میڈیسن کہے, میں نے بدل دیے, بالکل ایک نیا رخ دیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز بزنس ہے. آپ جو بھی مثلاً کہتے ہیں, جو بھی کچھ ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں بزنس, جس طرح میڈیا ہے, الیکٹرونک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, تمام چیز بزنس میں مقصد وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کوئی بزنس دے رہے تو وہ واقعی آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اگر نہیں دے رہے تو وہ کبھی آپ کے پیغام پہنچا نہیں سکتا ہے. چاہے آپ مرضی ہو اڑتے ہوئے پاکستان کو سونا بنائیں تو بھی آپ کے پیغام ادھر تک نہیں پہنچاتے. مجبور ہو کہ پھر جو آپ کے ان سے وہ بھی بزنس چلتا ہے کہ توجہ سے اگر آپ کو کوئی دیکھتے ہیں تو آپ کے آرٹیکل روزنامے میں چھپیں گے, آپ ٹی وی چینلز پہ آئیں گے کہ زیادہ ویورز ان کی ہے, دیکھتے ہیں تو پھر آئیں گے. تو میں دیکھیں ملک کے لیے کسی بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان میں ایسا نہیں ہے جو یہاں کا سسٹم ہے. ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی نے کچھ کیے ہوا ہے تو اس کو اور تشویق کرتے ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, گورنمنٹ لیول کی ان کو اپریشیٹ کی جاتا ہے. گورنمنٹ کو چھوڑو, وہ تو سسٹم کے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے, کبھی کیسے ہوتے کبھی کیسے ہوتے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ عوام کی ہوتی ہے, کیونکہ عوام ہی صدر کو بٹھاتے ہیں, عوام پرائم منسٹر کو بٹھاتے ہیں, عوام جو بھی ہے وہ تمام چیزیں خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں, خود ووٹ دیتے ہیں نا. تو عوام جب کرتے ہیں پھر وہ ایک بزدلی کی بات آ جاتا ہے, پھر دوبارہ اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. ایک بزدلانہ لائف ہوتی ہے نا, ایک بار بٹھا دیا آپ نے, ووٹ دے دیے, پھر آپ نے اس کو اس طرح کی کچھ کیے اور ایک ایسے لائف گزر جاتا ہے. تو میں یہ میں آپ کا یہ میں اس لیے کہ آپ کی ایک محبت ہے اس معاشرے کے ساتھ, ہمیشہ آپ یاد کرتے ہیں, ہمیشہ نہیں, آپ کا بہرحال کام ایسا ہے اس کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. شکریہ. اب ہم تھوڑا سا آپ کو 2-3 ہفتے پہلے لے چلتے ہیں. آپ نے آپ کی وزٹ تھی اسلام آباد, آپ کی وزٹ تھی لاہور, لیکچرز تھے آپ کے, جی کیسے رہے؟ بہت اچھا رہے, بہت زبردست لیکچرز رہے, بہت زبردست. پنڈی میں ہم نے لیکچر دیے تھے. اچھا, سوری. تو سکندر صاحب بہت زبردست, تقریباً 150 لوگ سے تقریباً 200 لوگوں کا, 150 سے 200 لوگوں کا تقریباً یعنی کلاسز ہو گئے, اور الحمدللہ ہر ایک نے ایک زبردست ایکسپیرینس. اچھا,
ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو الحمدللہ ان کو رزلٹ نہیں تھا, ان کو بہتری نہیں تھا, وہ کیور نہیں ہوئے ہیں. کرونک ڈیزیز الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. اور ابھی آنے والے ہمارے اسلام آباد میں پھر ایک بار ہم جا رہے ہیں آنے والے منتھ کو. اچھا 5 کو ہمارے اس لاہور میں ہے اور 5 تاریخ کو 5 دسمبر کو. جی اچھا اور 8 کو پنڈی میں ہے. اچھا دونوں پیسی ہوٹل میں ہے. صحیح. جی پیسی ہوٹل لاہور, پیسی ہوٹل پنڈی. انشاءاللہ یہ ٹور بہت اچھا رہے گا, اور جو ویور سن رہی ہے آپ لوگ آئیں, ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. بہت ایک حیران کن تجربہ کرے زندگی میں. صحیح. اچھا میں آپ نے کہا کہ حیران کن تجربہ. جی مائنڈ سائنسز, جی لا آف اٹریکشن, جی سیکرٹس, NLP, دیگر انسٹیٹیوٹ, میں ٹکڑوں میں بات کر رہا ہوں. جی جی آپ کا انسٹیٹیوٹ, کیا فرق, آپ کے کیا ویو پوائنٹ ان جی. کے, اور آپ اپنے آپ کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں دوسرے جو کانسیپٹس ہیں اپنے کانسیپٹ کو؟ بالکل میرا کانسیپٹ بالکل الگ ہے دنیا سے. صحیح. اور یہ جو چیزیں ہیں جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لا آف اٹریکشن, دا سیکرٹس, NLP اور سلوا جو میتھڈس ہوتی ہے, مائنڈ سائنسز میں بہت ساری چیزیں. میری مائنڈ سائنسز کے طریقے اور ہیں, لا آف اٹریکشن کے طریقے اور ہے. میرے سب کچھ ڈفرینٹ ہے ادر سے. میں بچپن سے چن کے میں اس چیز کی اس دنیا کے اندر تھا, دا لا آف اٹریکشن کے دنیا میں تھا. اور میں یہ جو مائنڈ سائنسز کی دنیا میں تھا. صحیح. میں کانشیس, ان کانشیس, سب کانشیس کی دنیا میں تھا. میں ان کانشیس کی دنیا میں تھا. اچھا. میں دا سیکرٹس کی دنیا میں تھے. میں سیکرٹس کی دنیا میں ایک تعجباور دنیا میں تھا میں, کیونکہ بچپن سے میں اسے پہ ریسرچ کروں. بچپن سے میں, آپ کو پتہ ہے 9 سال کی عمر میں ایک بچہ جو ہوتا ہے, 9 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے, لیکن 9 سال کی عمر میں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے اور میں دا لا آف اٹریکشن کے بارے میں, کائنات کے قانون کے بارے میں بتاتا, لیکچر دیتا. اور اس میں بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے, عالم بھی بیٹھے ہوتے, کیونکہ وہ حیران تھے مجھ سے, کیونکہ ان کے علاج میرے ہاتھوں سے ہوئے تھے. تو میرا جو ہے فلسفہ اور یہ جو فلسفے ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میرا فلسفہ شاید کچھ ملتا ہو ان سے, لیکن میرا پریکٹیکل ہے سارا کچھ. صحیح. میں پریکٹیکلی لوگوں کو اسی وقت وہ جو چیز بتاتا ہوں وہ اسی وقت ان کے لیے ثابت کر کے دیتا ہوں. صحیح. لیکن باقی چیزوں میں جو ہے وہ باتیں ہیں, آپ نے یہ سن لی, آپ نے وہ سن لی. ٹیکنیکس بڑی مشکل ہے. اچھا. بڑی مشکل ٹیکنیک سے بتاتا ہے, اس کی اثر ہوتے نہیں اتنا خاص. تو اور پھر انسان کے سائیکی کے مطابق, انسان کے وہ چیزیں معاشرے کے مطابق آپ کو پڑھانا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ان کا اثر ہوتے ہیں. تو ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتے ہیں, ایک ہی چیز کو میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. جہاں سے جہاں سے اوریجنل نکلا, اوریجنل جہاں سے نکلا ہوا ہے وہ فالو کرتے ہیں بس. صحیح.